اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کی خفیہ مدد اس کی رحمت کا ایک نایاب نمونہ ہوتی ہے۔ انسان کو اکثر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے اللہ کی مدد کے ذریعے اپنی مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ یہ مدد کئی بار اتنی خاموشی اور گمنامی میں ہوتی ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا، لیکن جب نظر ڈالتے ہیں کہ سارے بگڑے ہوئے کام درست ہو جاتے ہیں، جس منزل کی تلاش تھی وہ منزل کی طرف راستہ کھل جاتا ہے، جو باتیں ناممکن نظر آ رہی تھی وہ اچانک سے ممکن ہو جاتی ہے، تو یہ مدد واقعی میں ایک ایسے معجزوں سے کم نہیں لگتی۔ خدا کی خفیہ مدد کیسے اور کس راستے سے آئے گی کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کا دو حصوں کے اندر بٹنا یہ مشہور واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جب وہ اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل رہے تھے، اس کے پیچھے فرعون کی فوج تھی، اس کے سامنے ایک بڑا دریا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اللہ کی مدد کے۔ اسی دوران اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے ذریعے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ عافیت کے ساتھ پار ہو گئے۔ یہ اللہ کی خفیہ مدد تھی جو ایک ایسے وقت پر آئی جب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یہ دوسرا اہم واقعہ ہماری عبرت کے لیے ہے، جنہیں ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ اس آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، ابراہیم علیہ السلام کا عافیت سے آگ سے باہر آ جانا اللہ کی مدد کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ اللہ کیسے خفیہ طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اسے یہ یقین کا نتیجہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب اللہ پر کیا تھا۔ واقعہ تیسرا، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ اس کی پیٹ کے اندر پھنس گئے تھے۔ وہ ایک اندھیری اور گمنام جگہ تھی، 7 اندھیریاں اس کے اندر لگی ہوئی تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور مچھلی نے انہیں صحیح سلامت باہر نکال دیا۔ یہ بھی اللہ کی خفیہ مدد کا انوکھا واقعہ ہے۔ واقعہ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا تھا تاکہ ان سے چھٹکارا پا سکے، لیکن اللہ نے انہیں کنویں سے نہ صرف صحیح سالم باہر نکال لیا بلکہ انہیں مصر کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کیسے مشکل حالات میں اپنی مدد پہنچاتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی برے سے برے کیوں نہ ہو۔ 5واں واقعہ، حضرت حاجر علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم الہی سے ایک ویران صحرا کے اندر چھوڑ دیا گیا تھا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کی تلاش میں شفا مروا کی پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ لگائی اور اسی بیچ اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ چشمہ آج بھی حاجیوں کے لیے ایک معجزہ ہے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ پر توکل کا انعام ہے۔ 6واں واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اولاد کے لیے دعائیں کی تھی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دے دی۔ یہ بھی اللہ کی خفیہ مدد کا ایک بہترین واقعہ ہے، جہاں عمر اور حالات نے سب ناممکنات کو ممکنات سے تبدیل کر دیا، لیکن اللہ نے انہیں یقین کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا، قرآن پاک کے اندر بار بار کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اپنے اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی مدد ایسے وقت میں بھیجتا ہے جب وہ سب سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ مدد کبھی کسی اجنبی شکل میں آتی ہے، کبھی کسی نامعلوم خیال کے ذریعے سے آتی ہے اور کبھی کسی معجزے کے ذریعے سے آتی ہے۔ دوستو، آپ نے اتنے سارے واقعات سے اللہ کی مدد کا راز ڈھونڈ لیا ہوگا۔ ان تمام واقعات میں ایک بات صاف نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل کرنا۔ جب انسان سے یقین مضبوط ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد کو ہر حال میں پہنچاتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ناممکن ہو۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان کا بھروسہ سب سے زیادہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے اللہ کی مدد کا، اس کی رحمت کا حصہ بننا ہے۔ اللہ کی خفیہ مدد کا یہی طریقہ ہے، وہ جب بھی آتی ہے نا تو انسان کو نہ صرف راحت پہنچاتی ہے بلکہ اس کا ایمان اور بھی زیادہ
زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ اس لیے حالات چاہے کیسے بھی ناممکن ہو، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کبھی رکتی نہیں، وہ صرف ہمارے یقین اور صبر کا انتظار کرتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو تازہ کر دیا ہوگا۔ اسی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی اچھا سا کامنٹ ضرور لکھے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔